بیوی کا درجہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے عورت کے بارے میں خامد کو جو نصیحت فرمائی وہ انفرادی ہے، وہ منفرد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عورت کا عذر بیان کیا۔ لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ ان لفظوں کا حسن کتنا ہے۔ آپ کسی شخص کے بارے میں جا کے جب سفارش کرتے ہیں نا کہ یار اس کے اندر مجبوری ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، ذرا اس نقطے کو سمجھیے گا۔ بعض چیزوں کو تروڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے اور اس کو لوگ نقص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فلاں کی یہ خامی بیان کی گئی، لیکن اگر پس منظر کو سمجھا جائے، بات کو اس کے اصل اسلوب کے ساتھ لیا جائے، معاملہ کچھ اور نکلتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں جا کے کسی کو بتاتے ہیں نا یہ مجبور ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس بیچارے کو فلاں بیماری ہے، فلاں تکلیف کا شکار ہے، تو گویا آپ اس شخص کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سفارش کی ہے، نبی پاک نے عورت کی سفارش کی ہے خامد کے سامنے۔ میرے بھائی میری بہنیں، ہر دو خواتینوں حضرات جاگ کر آنکھ کھول کر اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں کہ یہ تو سفارش ہے نبی پاک کی۔ حضور نے فرمایا خامد کو کہ عورت ٹیڑھی لکڑی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی لکڑی ہے۔ اب لوگ اس کو بطور نقص بیان کرتے ہیں۔ خامد جب یہ حدیث بیان کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بی بی کو کہ تیرے اندر تو نقص پایا جاتا ہے، اور یہ حضور نے بیان کر دیا۔ لوگ اس کو بطور نقص بیان کرتے ہیں، کمزوری کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تو سفارش ہے نبی پاک کی۔ اس پہلو کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، یہ سفارش ہے۔ حضور خامد کو سفارش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تمہارے کردار کا پتہ تو تب چلے گا جب تم ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کر کے دکھاؤ گے، تب پتہ چلے گا۔ رسول پاک نے کن لفظوں کے ساتھ عورت کی سفارش کی اس کے خامد کے سامنے۔ عورت اسے اپنی فضیلت جانے کہ یہ تو نبی پاک اس کے سفارشی بن کے میدان میں تشریف لائے، یہ تو حضور نے سفارش کی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سے سب سے کس سے بہتر؟ بول کے بتائیے، کس سے بہتر؟ دیکھیے نا لفظوں کی تاثیر دیکھیے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور فرمایا وانا خیرکم اہلی، اور میرے گھر جا کے پتہ کر لو میری 11 ازواج ہیں، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہوں، تم سب سے بڑھ کر۔ یہ فضیلت دی نبی پاک نے۔ عورت اپنی مجبوری کے لحاظ سے، ناقص العقل ہونے کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کر دی، سفارش کر دی، اس کے فضائل بیان کی، اور ساتھ ساری ذمہ داریاں خامد کے ذمہ لگا دی۔ نان و نفقہ، رہائش، کپڑا، خوراک، بیماری میں خیال رکھنا، ہر چیز کا ذمہ خامد کا لگا دیا۔